جوائن کر رہے ہیں اور جیو نیوز سے آپ وابستہ ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ اس معاملے کو جس دن سے دھماکے ہوئے ہیں تب سے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ جی، انویسٹیگیشن اب تک جو اس وقت آج کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے کہ جو ابراہیم بکراوی ہیں اور نجیم لاشروئی ہیں، نجیم لاشروئی اور یہ دونوں حضرات جو ہے وہ ڈپورٹ کیے گئے تھے ترکی سے، اور ایک کو جو ہے وہ ایمسٹرڈیم ڈپورٹ کیا گیا تھا، وہ ایمسٹرڈیم سے پھر برسل آیا، اور دوسرا برسل براہ راست ڈپورٹ کیا گیا تھا 2015 کے سپٹمبر میں، اور نومبر میں آپ کو پتا ہے کہ پیرس اٹیک میں یہ تمام لوگ شریک رہے۔ اب یہ اس وقت انویسٹیگیشن کا فوکس یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے اور کیوں جو ہے وہ انٹیلیجنس سروسز نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اسی کے ساتھ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن جو ہو رہی ہے جیل میں عبدالسلام سے، صالح عبدالسلام سے، اور دیگر جو گرفتار ملزمان ہیں پیرس اٹیک کے سلسلے میں اور برسلز میں ایکٹیویٹی کے سلسلے میں، ان سے جو انٹروگیشن ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں پولیس کو جو کلوز مل رہے ہیں وہ مختلف جگہ پہ پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اور گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں۔ تمام گرفتاریاں اناؤنس نہیں کی جا رہی، اس کی وجہ جو ہے بہت سارے قانونی اس میں معاملات ہیں، لیکن پولیس بہت زیادہ ایکٹیولی ان علاقوں میں جو پریڈامننٹلی مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں انہیں چھپایا گیا ہے 4 مہینے تک عبدالسلام کو، خاص طور پہ وہاں چھاپے مار رہی ہے۔ وہاں پہ 4.5 لاکھ جو مسلمان ہیں بیلجیم میں بستے ہیں، تو اس کا کوئی ری ایکشن نظر آیا آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے کوآپریشن کی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسلمان کمیونٹی نے کوآپریشن تو اس طرح سے نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ 4 مہینے تک جو ہے وہ چھپائے رکھا اسی مسلمان علاقوں میں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے ہیں جنہوں نے اسے چھپائے رکھا۔ پورا فیملی کا نیٹ ورک ہے، دوستوں کا نیٹ ورک ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیک کلیش، یہ بالکل غلط تاثر پایا جاتا ہے مسلم دنیا میں۔ یہ ایک جمہوری اور سالڈ ملک ہیں، یہاں جمہوری ٹریڈیشن ہے، یہ بہت سیولائز لوگ ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی کمیونٹی کا ایک فرد جو ہے وہ کوئی ہینیس کرائم کمٹ کرے تو اس کی بستی جلا جائے۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں گوجرا جلا دیا جاتا ہے، جہاں احمدیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں جس علاقے میں خود رہتا ہوں، یہاں پر میں اکیلا مسلمان ہوں، میرے چاروں طرف جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں، لیکن مجھے کسی قسم کا، نہ میرے بچوں کو، نہ مجھے کوئی خوف ہے۔ اسی طرح جو شہر کے یہاں پر برسل شہر میں 25% آبادی مسلمانوں کی ہے، ان میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے بالکل۔ مگر آپ کو لگتا ہے آگے جا کے شاید ہو اس کا رد عمل، آگے جا کے نظر آئے، اور اس کا رد عمل ویزا پالیسی پہ ہو کہ مسلمانوں کو اتنے ویزے نہ ملے؟ یہ تو پالیسی پہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ جو پالیسیاں بعد میں بنیں گی وہ زیادہ سخت ہوں گی، زیادہ اسکروٹنائز لوگوں کو کریں گے، لوگوں کا آنا مشکل ہوگا، سفری مشکلات ہوں گی، لیکن یہ یورپ سے باہر کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یورپ میں رہنے والے مسلمان اسی امن و چین کی زندگی گزاریں گے۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ امیگریشن پالیسی جو ہے وہ شاید سخت کی جائے؟ امیگریشن پالیسی تو ڈیفینیٹلی اس میں تو تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ تبدیلیاں ان دھماکوں سے قبل بھی آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ سچوریٹ ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہاں اپارچونٹیز، آبادی کا مسئلہ ہے، اکنامک اپارچونٹیز جو ہیں نہیں ہے اتنی، اور یورپ جو ہے وہ خاصے کرائسس کا شکار ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر امیگرینٹ کی طرف پالیسیاں بن رہی ہیں۔ اس کا تعلق ایک سیاست سے بھی ہے، رائٹ ونگ کی اپنی یہاں پالیٹکس ہے، لیفٹ ونگ کی اور لبرل جماعتوں کو مین اسٹریم پالیٹکس میں، پارلیمنٹ میں رہنے میں اور پاور میں رہنے کے لیے کچھ اقدامات تو بہرحال کرنے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب ہمیں برسل سے جوائن کرنے کا، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کیسے یورپ میں جو مسلمان ہیں اس وقت ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے برسل دھماکوں کے بعد۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ان دھماکوں کے بعد نئی قانون سازی ہوگی، کیا ویزا لینے مشکل ہو جائیں گے، کیا امیگریشن پالیسی اور سخت ہو جائے گی۔ ہم بات کریں گے سجاد کریم صاحب سے، وہ برطانوی سیاستدان ہیں اور پہلے پاکستانی اور دوسرے مسلمان یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ میٹرو اسٹیشنز پر ہونے والے دھماکوں کے مقام سے آپ کا اپارٹمنٹ چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، مگر یہ بتائیے کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر کیا ان دھماکوں کے بعد کوئی قانون سازی ہوگی؟ 15,000 پاکستانی وہاں پہ بستے ہیں، 6.5 لاکھ مسلمان ہیں، ان کے اوپر کوئی قانون سازی ہوگی؟ آپ نے کیا سوچا ہے، کیا رد عمل ہوگا یورپین پارلیمنٹ کا؟ اصل میں یہ جو اٹیک ہے یہ صرف اور صرف برسلز اور بیلجیم پر نہیں ہے،
this is a very clear signal from ISIS that they are in a position to carry out an attack on Europe at a time of their choosing and in a manner of their choosing. इसलिए reaction जो है वो पूरे यूरोप की तरफ से आ रही है, and we are examining whether we are collating the relevant surveillance and intelligence that we need. और उसके collection के बाद, are we properly sharing it amongst our member states? जो दूसरी point आपने raise की है, particularly in relation to Muslim community or Pakistani community, policy maker के level पर ये बात नहीं हो रही है. The only issue of concern to us, as far as identification is concerned, is that these attacks were carried out by European citizens and European residents. तो वहाँ पे एक तासुर होता है, जिस तरह फ्रांस के अंदर हमने देखा कि इश्तियाल पैदा हुआ मुसलमानों के खिलाफ. आपको लगता है कि ब्रसल्स में हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं, बेल्जियम में हालात बहुत मुख्तलिफ हैं फ्रांस से? जी नहीं, पूरे यूरोप में we have very diverse societies. Paris is a very cosmopolitan city. ऐसे ही Brussels भी है. We have great tolerance and great acceptance of other cultures, and indeed of Islam as well. ऐसी बात नहीं है जो projection की जा रही है outside of Europe. तो immigration policy पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? I do not believe that the ultimate aim of these terrorists to cause division amongst us, we will not allow that to succeed. हमारे हर parliament में throughout Europe यही बात हुई है, including in the United Kingdom where I am presently now. Our Home Secretary stated very clearly, all of those who seek to divide us, we will face them, whether it is the Islamic State terrorists or whether it is people within Europe. और आपको नहीं लगता कि इससे रेशियल प्रोफाइलिंग ज्यादा हो जाएगी, जो खदशा मुसलमान मुमालिक में खासतौर पे पाकिस्तान में जिसका जिक्र किया जाता है? Racial profiling is counterproductive. इस मामले के लिए we need to thoroughly examine कि हमारी intelligence gathering structures जो हैं वो improvement की जरूरत है उनमें, and alongside with that, once we have that intelligence, how do we share it amongst our member states? Racial profiling will be nothing other than counterproductive, and neither is there any such discussion taking place in Europe. सजाद करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ब्रसल्स से बराह रास्त ज्वाइन करने का. और इस वक्त हमारे साथ हैं अली रजा साहब, ब्रसल्स में मुकीम कश्मीरी लीडर हैं, कश्मीर काउंसिल के आप वहां पे चेयरमैन हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लॉबी करते हैं. और आप समझते हैं कि ब्रसल्स अटैक के बाद यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहेगा जो पहले मुसलमानों के लिए होता था. इसकी क्या वजह है? अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे जो आम पब्लिक है, उससे ये जाहिर तो नहीं होता, लेकिन एक खौफ पाया जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ क्योंकि जो राइट विंग पार्टीज हैं उनकी तरफ से बाज ऐसे एक्सट्रीम लोग जो यहाँ भी हैं, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये मुसलमान इस तरह के काम करते हैं. जी, तो ये थे अली रजा साहब, बराह रास्त ब्रसल से हमें ज्वाइन कर रहे थे. हमने देखा कि इन धमाकों के बाद उन्होंने बताया कि यूरोप अब वो यूरोप नहीं रहेगा जो पहले था. जाहिर है वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी सहमी हुई है, मगर जब हमने उनके लॉ मेकर्स से बात की, सजाद करीम साहब से यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उन्होंने बताया कि कैसे कि वहां के लॉ मेकर्स अपने अंदर की कोताहियों को की जांच पड़ताल कर रहे हैं बजाय कि वो फिंगर पॉइंटिंग करें. काश के हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता. आज के लिए हमें इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.